آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 137/38 سورۃ الجاثیہ آیات نمبر 19 تا 21 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ انہم بے شک وہ لن یغنوا عنک ہرگز نہیں کام آئیں گے عنک آپ کی طرف سے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظلم کرنے والے لوگ بعضهم اولیاء بعض وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بعض کے دوست ہیں واللہ ولی المتقین اور اللہ تعالی دوست ہے متقین کا ھذا بصائر للناس یہ سمجھ بوجھ والی باتیں ہیں لوگوں کے لیے وَہُدًى اور یہ سراسر ہدایت ہے وَرَحْمَةٌ اور سراپائے رحمت ہے لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ ایسی قوم کے افراد کے لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے ابھی چند آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے، ان آیات کا اصل میں کچھ تعلق
پچھلی آیت کے ساتھ ملتا ہے، لہذا اس آیت کو ہم تھوڑا سا دوہرا کر رپیٹ کر کے پھر ہم اس آیت کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ پچھلی جو آیت ہم نے آیت نمبر 18 پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کو گامزن کر دیا، ہم نے آپ کو چلا دیا ایک ایسی شریعت پر، من الامر، دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر اور ایک واضح طریقے پر ہم نے آپ کو چلا دیا۔ فاتبعھا، تو اب آپ کیا کریں، آپ اس شریعت کی، اس طریقے کی آپ پیروی کریں، یعنی کس طریقے کی اور راستے کی آپ نے پیروی کرنی ہے کہ جس طریقے پر ہم نے آپ کو چلایا، ہم نے جس طریقے پر آپ کو چلایا ہے اب آپ نے اسی راستے پر چلنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا شریعت، اس کا ایک ہے لغوی معنی، کیا ہے؟ لغوی معنی، لغوی معنی یعنی اس کا لفظی معنی کیا ہے، لغت میں معنی کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ یا ایک ایسی شاہراہ یا ایک ایسی سڑک کہ جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے، اس راستے کو عربی زبان میں کہتے ہیں شریعت۔ یہ میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ یعنی وہ راستہ، وہ سڑک، وہ شاہراہ کہ جس پر چل کر انسان کہاں پہنچ جائے، کہاں پہنچ جائے، اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ ایک آدمی ہے، اس کا مثال کے طور پر ارادہ ہے اسلام آباد جانے کا۔ کہاں؟ اسلام آباد جانا چاہتا ہے، تو اسلام آباد جانے کے لیے وہ جس راستے کو اختیار کرے گا، جو راستہ اس کو اسلام آباد تک پہنچائے گا، اس راستے کو جو منزل تک پہنچا رہا ہے، اس کو عربی زبان میں، اس کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ سمجھ آگے بات کی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی جگہ پر لکھا ہوتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے، یہ شارع، آگے عین ہوتی ہے نا، عین، شین الف شاء، آگے را اور آگے کیا ہوتا ہے؟ عین۔ وہ شارع اور یہ شریعہ، تو سمجھ آ رہی ہے نا بات؟
شریعت یا شارع ایک ہی بات ہے، یعنی یہ شارع عام نہیں ہے، یہ عام راستہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہر ایک کے لیے جانا ٹھیک نہیں، یہ خاص لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اب آ جائیں، اس کا ایک ہے جو شرعی معنی ہے، جو ہماری شریعت میں اس کا معنی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے میں نے کون سا معنی بتایا؟ لغوی معنی، لفظی معنی، پہلے وہ بتایا ہے۔ اب میں کون سا معنی بتانے لگا ہوں؟ اس کا شرعی معنی۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لفظ ہے جہاد۔ کیا لفظ ہے؟ جہاد۔ اب جہاد کا جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی اور لفظی معنی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ یہ اس کا کون سا معنی ہے؟ لغوی۔ لیکن ایک ہے کہ جہاد کا ہماری شریعت میں معنی کیا استعمال ہوتا ہے، ہم شریعت کے اندر اس کا کیا معنی استعمال کرتے ہیں۔ شریعت میں جب ہم بولیں گے نا جہاد فی سبیل اللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لڑنا، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں، یعنی اسلام کے دشمن، اسلام کے مخالف، وہ چاہے ہندو ہیں، وہ چاہے صلیبی ہیں یا یہودی ہیں، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا، مقابلہ کرنا، میدان میں آنا اور مارکہ آرائی کرنا، یہ سارا معنی کون سا معنی ہے بھلا جہاد کا؟ یہ شرعی معنی ہے۔ تو میرا خیال ہے فرق سمجھ آ گیا نا کہ لغوی معنی کون سا ہوتا ہے اور شرعی معنی کون سا ہوتا ہے۔ لغوی معنی جو لغت میں استعمال ہوتا ہے، شرعی معنی جو ہم اس کو اپنی شریعت میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ ہے حج۔ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ یہ اس کا لغت میں معنی لکھا ہوا ہے۔ فمن حج البیت، کہ جو بیت اللہ کا ارادہ کرے۔ یہاں حجہ اپنے لغوی معنی میں ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب آ جائے اس کا شرعی معنی کیا ہے۔ شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ذوالحجہ کے مہینے میں احرام باندھ کر باقاعدہ میقات سے جا کر وہ پہلے طواف کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، پھر جا کر وہ منا میں جاتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، پھر آگے عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا کون سا معنی ہے؟ یہ شرعی معنی۔ تو دو مثالوں سے بات سمجھ آ گئی نا کہ ایک ہے یعنی جہاد کا لغوی معنی جد و جہد کرنا، اور ایک ہے اس کا شرعی معنی کہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ بھائی بات سمجھ آئی نا؟ جس طرح ہمارے کشمیری بھائی کشمیر میں کر رہے ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی فلسطین میں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جہاد۔ اچھا، اب آگے اگلی بات ایک ہے حج کا لغوی معنی قصد کرنا۔ وہ آپ کسی بھی طرف کا قصد کر لیں، وہ ہے قصد کرنا۔ اور ایک ہے حج کا شرعی معنی، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ ہے ایک پورا پروسیس کہ جس سے ہم سارے مسلمان ذوالحجہ کے مہینے میں وہ 5-6 دن وہاں پر جا کر ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔
اب بالکل اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ شریعت اس کا ایک ہے لغوی معنی. لغوی معنی کیا ہے؟ راستہ، سڑک، وہ شاہراہ کہ جو انسان کو کسی منزل تک لے جائے. اچھا اب آ جائے اس کا شرعی معنی. اب میں وہ بتانے لگا ہوں. وہ دین، وہ ملت، وہ مذہب، وہ منہج، وہ مسلک کہ جس دین پر چل کر، جس منہج پر چل کر، جس ملت پر چل کر ایک انسان جنت میں پہنچ جائے. جنت کو پہنچانے والی وہ ملت، وہ دین، وہ مذہب، اس کو کیا کہیں گے؟ شریعت. شریعت کا اب سمجھ آ گیا نا کہ شرعی معنی کیا ہے؟ کہ وہ ملت شریعت ہے، وہ دین شریعت ہے، وہ مذہب شریعت ہے، وہ طریقہ شریعت ہے، اور وہ دستور الحیات شریعت ہے کہ جس دین پر چل کر، جس مذہب پر چل کر انسان کہاں پہنچ جائے؟ جنت میں. بات سمجھ آ گئی نا؟ ویسے دین تو بے تحاشا ہے، دین تو بے تحاشا ہے، اور اس وقت جو اللہ کے ہاں معتبر دین ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کو پہنچانے والا اب صرف یہ ایک ہی دین ہے. کون سا؟ اسلام. باقی جتنے ادیان ہیں وہ جنت تک نہیں پہنچاتے. اگر اب کوئی آدمی ہندو ازم کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ ہندو دین جو ہے اس کو جنت میں پہنچائے گا؟ نہیں. اگر کوئی سکھ ازم پر چل کر زندگی گزارے گا تو یہ سکھ ازم پر چل کر زندگی گزارنا کیا اس کو جنت تک لے جائے گا؟ نہیں. بلکہ یہ دین، یہ راستے اس کو کہاں پہنچائیں گے؟ یہ اس کو جہنم میں پہنچائیں گے. اگر کوئی اس وقت عیسائی دین پر عمل کرتا ہوا زندگی گزارے گا، یا یہودی دین پر عمل کرتا ہوا زندگی گزارے گا، یا مجوسی دین پر عمل کرتا ہوا زندگی گزارے گا، تو یہ جو دین ہے، یہ جو راستے ہیں، یہ اس کو راستے کہاں پہنچائیں گے؟ سیدھے جہنم. میرے بھائیو، جنت میں پہنچانے والا اب صرف ایک ہی دین ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی شریعت ہے، اور وہ شریعت، وہ راستہ، وہ دین، وہ ملت، وہ مذہب کون سا ہے؟ اس کا نام ہے اسلام. میرا خیال ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے سوا کسی اور دین پر عمل کرے گا اس کا وہ عمل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والوں میں ہوگا. کیا معنی؟ کہ آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے والوں میں ہوگا. کیوں بھی سمجھ آ گئی بات کی؟ تو میں ابھی تک آپ کے سامنے بس اتنی بات واضح کر سکا ہوں کہ بھائی ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے شرعی معنی. لغوی معنی اور ہوتا ہے شرعی معنی. لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو لغت میں استعمال ہوتا ہے، ڈکشنری میں استعمال ہوتا ہے. شرعی معنی وہ ہوتا ہے جو ہماری شریعت میں استعمال ہوتا ہے. اچھا اب آگے ذرا بات کو سمجھیں. فرمایا انا جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے
وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر وہ گمراہ در گمراہ ہوتے چلے گئے، تو وہ لوگ جو تھے نا وہ چونکہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور سیدھی لائن سے پھسل گئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سے افضل العالمین کا شرف واپس لے لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی اب ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر چلایا ہے، اور وہ جو واضح راستہ ہے، وہ جو واضح طریقہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، اس کو کہتے ہیں دین اسلام، کئی نام ہیں اس کے۔ آپ اس کو دین اسلام کہہ لیں، آپ اس کو صراط مستقیم کہہ لیں، آپ اس کو العروۃ الوثقی کہہ لیں، یہ بھی قرآن میں نام استعمال ہوا ہے نا، فمن استمسک بالعروۃ الوثقی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو ایک واضح شریعت پر، واضح دین پر ہم نے آپ کو چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ شریعت دی ہے، وہ اللہ نے مجھے دین عطا کیا ہے کہ جو اتنا واضح ہے، توجہ ہے نا، کہ جو اتنا واضح ہے کہ اس کی جو رات ہے نا، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ لو دیکھو کیسی پیاری مثال دی آپ نے کہ میں تمہارے پاس وہ شریعت لے کر آیا ہوں، وہ دین لے کر آیا ہوں کہ جو شریعت، او بھائی حالے تے سبق شروع ہوا ہے، حالے انہیں پیاس لگی یہ سارے، کہ میں وہ شریعت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ جس کی رات بھی کیا ہے، دن کی طرح واضح ہے۔ بھائی دن کو اجالا ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا میری شریعت کے اندر دن ہی دن ہے، رات ہے ہی نہیں، اس میں رات کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، اتنی واضح شریعت۔ فرمایا کہ اے نبی فاتبعھا، تو اب اس کی پیروی کر۔ تو آگے کیا کہا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اے نبی تو ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا کہ جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے۔ اب جو علم نہیں رکھتے، ان سے نہ دو قسم کے لوگ مراد ہیں، توجہ ہے نا۔ نمبر ایک جو ویسے ہی جاہل ہیں، جن کے پاس علم ہے ہی نہیں، بات سمجھ آئی نا، یعنی ہیں ہی جاہل، جیسا کہ مشرکین مکہ تھے، جیسا کہ مشرکین وہ خود کہتے تھے کہ ہم امیین ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ وہ کون تھے؟ جاہل۔ اور نمبر دو لا یعلمون میں وہ بھی آتے ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن ان کے پاس علم وہ برائے علم ہی ہے، وہ علم پر عمل نہیں کرتے، اور جس کے پاس علم تو ہو لیکن وہ اس پر عمل نہ کرے، وہ بھی لا علم کی طرح ہے۔ جس کے پاس علم ہو لیکن وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ بھی کیا ہے جی، وہ بھی لا علم کی طرح، سمجھے نا۔ وہ ہے نا، کہا تھا اس نے کہ وارث شاہ تو جاہل ہویوں، وارث شاہ تو جاہل ہویوں، علم ودھیڑا پڑھ کے، تو بہت زیادہ علم پڑھ کے نا تو کیا ہو گیا؟ جاہل۔
وارث شاہ تو جاہل ہویوں علم ودیڑا پڑھ کے ڈردے رہیے رب سچے تو سڑ جاندہ دودھ کڑ کے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کڑے سڑ جاتے. تو وہ مثال کیا دے رہا ہے کہ کبھی کبھی بڑے بڑے عالم بڑے علم کے پہاڑ وہ ایسے گمراہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں آپ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا یہ کیا تھا بھلا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بہت بڑا پڑھا ہوا تھا، بڑا مطالعہ تھا اس کا، اور بڑی بڑی کتابیں اس نے یعنی کھنگالی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ کوئی ان پڑھ تھا اور جاہل تھا، یہ نہیں، بہت پڑھا لکھا تھا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو غلام احمد پرویز تھا یہ کیا جاہل تھا؟ وہ بہت بڑا پڑھا ہوا تھا. یہ باقاعدہ درس قرآن دیا کرتا تھا یہ قذافی اسٹیڈیم میں، اور بڑا اس کے پاس مجمع ہوتا تھا. بڑے بڑے نام ہیں، سمجھے نا. لیکن یہ ہے کہ اچھا آج کل وہ ایک فتنہ جیلم سے جو کھڑا آیا ہوا ہے، پتہ ہے نا جیلم کا فتنہ، اللہ معاف فرمائے. آپ یقین جانیں کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور لوگوں کو دھڑا دھڑ گمراہ کر رہا ہے. اور خاص طور پر نا وہ یعنی ایک انجینئرنگ کا روب ڈال کر نوجوان نسل کو بڑا برباد کر رہا ہے. میری بات ذرا سمجھے. اور یقین جانے اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ اب عام لوگ جو ہیں وہ تو اس کے جھوٹ پکڑتے ہی نہیں نا. اب عام لوگوں کو کیا پتا کہ وہ کیسے جھوٹ بول گیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال. ابھی میں نے آج ہی صبح سنی ہے کہ وہ ایک جگہ بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر یا آپ کی گردن پر وہ ایک کافر نے لا کر وہ بچہ دانی رکھی نا، ایک اونٹنی کی، وہ ہے نا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے، بچہ دانی رکھی. تو اب اس وقت کیا ہے کہ وہاں جناب بڑے بڑے ابو بکر عمر اور عثمان جیسے اور بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر وہ بچہ دانی کو پیچھے کرے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک آدمی نے جا کر سیدہ فاطمہ کو بتایا کہ تیرے والد کی پیٹھ کے اوپر نہ اس وقت بچہ دانی کافروں نے رکھی ہے اور وہ سجدے کی حالت میں ہے. تو اس وقت پھر نہ سیدہ فاطمہ آئیں. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ آئیں سیدہ فاطمہ، تو انہوں نے چھوٹی سی ان کی عمر تھی اور ننھے منھے ہاتھ انہوں نے آ کر اپنے ہاتھوں سے نا وہ پیچھے ہٹائی. تو اب آگے وہ دیکھو بکواس کیا کرتا ہے، کہتا ہے اس وقت یہ جو بڑے بڑے صحابہ بنے ہوئے تھے نا، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر وہ اوجری کو وہ بچہ دانی کو پیچھے ہٹائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا نا کہ اس وقت پھینٹی لگے گی. اب آپ اللہ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بول گیا وہ ظالم. حالانکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت نہ ابو بکر پاس تھے، نہ عمر پاس تھے، نہ عثمان پاس تھے. اس وقت تو صحابی کوئی پاس تھا ہی نہیں. اس وقت تو صرف ایک عبداللہ بن مسعود پاس ہے، اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ویسے بھی کمزور سا بدن اور چھوٹا سا قد. آپ جانتے ہیں نا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے اور عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تو ہمارے برابر ہوتے. اب آپ بتائیں گے کیا عبداللہ بن مسعود کا ان کا قد کاٹ دیا کیا تھا اور ان کا جسم کیا تھا؟
تو عبداللہ بن مسعود وہ بیچارے ساری زندگی اس بات پہ افسوس کرتے رہے کہ کاش میرے پاس اس وقت طاقت ہوتی اور میں خود اس بچہ دانی کو آپ کے جسم اطہر سے پیچھے ہٹاتا، لیکن میرے پاس اس وقت ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ وہ سارے بدماش وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے اندر واقعتاً طاقت نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر سیدہ فاطمہ کو بتایا کہ اس طرح آپ کے یعنی ابو پر اوجری انہوں نے بچہ داری رکھی ہے، تو پھر انہوں نے آ کر آگ پیچھے رکھا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اب انہوں نے ان پر کیا ظلم کرنا تھا، کیا تشدد کرنا تھا، بات آپ سمجھ گئے نا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس نے میڈیا پر بیٹھ کر اور ساری دنیا کے سامنے کتنا بڑا جھوٹ بول گیا۔ کہتا ہے جی اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان جیسے لوگ، بڑے بڑے صحابہ، اور یہ ساری رافضیت کی زبان، جیسے رافضیوں کو یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان ہضم نہیں ہو رہے، اور وہ ان کے مخالف ہیں اور ان کے دشمن ہیں، اس طرح یہ چھپا ہوا رافضی ہے۔ اور یہ چھپا ہوا رافضی اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ اب عام لوگوں کو یہ غلطی نہیں پکڑ سکتے۔ اب یہ ہے کہ وہ صاف جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ابو بکر وہاں تھے، نہ عمر وہاں تھے، نہ عثمان وہاں تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس طرح جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب تو الحمدللہ اللہ نے علماء ایسے کھڑے کیے ہیں جو اب اس کے جھوٹ پکڑ رہے ہیں اور میڈیا میں آ کر اس کے جھوٹ کا وہ پول کھول رہے ہیں۔ اب تو یہ کافی ننگا ہوتا جا رہا ہے۔ میری بات آپ سمجھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جاہل ہوتے ہیں، جو لا علم ہوتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے۔ ایک وہ کہ جن کے پاس علم ہوتا ہی نہیں، اور نمبر دو جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن ان کا علم ان کو الٹی سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، ان کا علم ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ بعض لوگوں کو ان کا علم خسارے کی طرف لے کے جاتا ہے، ان کا علم نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی عالم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تو نے ان لوگوں کی بات میں نہیں ماننی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب فرمایا کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کیوں نہیں تو نے ان کی بات ماننی، کیوں نہیں تو نے ان کی باتوں میں آنا، کیوں تو ان کی باتوں کی پیروی نہیں کرنی، تو نے صرف اس شریعت کی پیروی کرنی ہے، صرف اس منہج کی پیروی کرنی ہے، اس دین کی پیروی کرنی ہے جس دین پر ہم نے آپ کو چلایا ہے، صرف اس کی پیروی کرنی ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ فرمایا کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے آپ کو کسی طرح نہیں چھڑا سکیں گے۔ اگر تو ان کی بات مانے گا، ان کی پیروی کرے گا، اور بالآخر وہ رد و بدل کر کے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے، اور جب آپ گمراہی کی طرف چلے گے اور اللہ کی آپ پر پکڑ آ گئی تو پھر وہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ پہلی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ ان کی تو نے باتیں کیوں نہیں ماننی، ان کی خواہشات کی پیروی کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ۔ اور جب تو گمراہ ہو گیا تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، جب اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو وہ اس وقت آپ کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکیں گے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، دوسری وجہ یہ ہے کہ بے شک جو ظالمین ہوتے ہیں
وہ بعض کے دوست ہوتے ہیں. جو ظالمین ہوتے ہیں وہ بعض کے کیا ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں. فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، اور اللہ جو ہے وہ تو متقین کا دوست ہے. ذرا غور سے اس بات کو ذرا سمجھنا، بڑی گہری بات ہے. بھائی جو متقین ہوتے ہیں وہ کس کی بات مانتے ہیں؟ ذرا بات سمجھنا، کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی بات مانتے ہیں. اور جو ظالمین ہوتے ہیں وہ کن کی باتیں مانتے ہیں؟ ظالمین جو ہیں وہ دوسرے ظالمین کی باتیں مانتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. ان کے کچھ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، کچھ ان کے اور مسائل. تو وہ دنیاوی مفادات کی وجہ سے ایک ظالم دوسرے ظالم کی بات مانے گا، ایک مشرک دوسرے مشرک کی بات مانے گا، ایک بدعتی دوسرے بدعتی کی بات مانے گا، ظالم ظالم کی بات مانے گا. میری بات سمجھے نا؟ کیوں؟ فرمایا ان الظالمین بعضهم اولیاء. اور بھائی دوستی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. کسی کا نام دوستی ہوتی ہے نا. وہ دوستی کا ہے کہ دوستی کہ وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہ مانے. بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا واللہ ولی المتقین، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقین کا دوست ہے. چونکہ متقین اللہ کی بات مانتے ہیں اور متقی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ متقین کا دوست ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ متقی کس کے دوست ہیں؟ اللہ کے. اور اللہ کن کا دوست ہے؟ متقین کا. لہذا متقین اللہ کی بات مانتے ہیں اور ظالمین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو ان کی باتیں ماننے لگ جائے گا، یعنی ظالمین کی باتیں ماننے لگ جائے گا، تو پھر تیری دوستی ان کے ساتھ قائم ہو جائے گی. پھر تیری دوستی اللہ کے ساتھ نہیں رہے گی. پھر تیری دوستی کن کے ساتھ ہو جائے گی؟ اللہ کے ساتھ نہیں رہے گی. جب کہ تو ان کی باتیں مانے گا تو پھر تیری دوستی ان کے ساتھ ہو جائے گی. تو جب ان سے تیری دوستی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد خود اندازہ کر لے کہ پھر اس وقت آپ کو تباہی سے کون بچائے گا؟ کوئی بچا سکے گا؟ جب تو اللہ کی دوستی چھوڑ کر ان سے دوستی رچا لے گا. تو اللہ نے دو وجہ بیان کی. پہلی وجہ کیا ہے کہ تو نے ان لوگوں کی باتیں نہیں ماننی، اس لیے کہ ان کی باتیں مانے گا وہ تجھے گمراہ کر دیں گے. جب گمراہ کر دیں گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. جب اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو اللہ کی پکڑ سے تجھے کوئی چھڑا نہیں سکے. ایک بات. نمبر دو، فرمایا دوسری وجہ کہ ظالم کا دوست ہوتا ہے، مشرک کا دوست ہوتا ہے، مشرک کا دوست ہوتا ہے، بدعتی کا دوست ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ اکبر. ہمارے وہ پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں، پتہ نہیں وہ یہاں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں. کہتے ہیں نا مجھاں دیاں پہنا ہوندیاں، مجھاں دیاں پہنا ہوندیاں نے. مشرک کا دوست ہوتا ہے، بدعتی کا دوست ہوتا ہے، کافر کا دوست ہوتا ہے. کافر مسلم کا دوست نہیں ہوتا، مسلم کافر کا دوست نہیں ہوتا. اللہ دوست ہے متقین کا، متقین دوست ہے اللہ کا. فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ جو قرآن ہے، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ھذا اس میں اشارہ، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. فرمایا یہ جو ہے نا قرآن بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں،
بصائر بصیرتن کی جمع ہے، اور بصیرتن کہتے ہیں ایک ایسی بات جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ ذرا غور کیجئے، بصیرتن کس کو کہتے ہیں؟ بصیرتن ایسی بات کو کہتے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات کتنی واضح ہے، کتنی واضح ہے کہ شریعت وہ ہے کہ جو انسان کو کہاں پہنچائے؟ جنت میں۔ اور وہ کون سی ہے؟ صرف اسلام۔ یہ بالکل واضح بات۔ اندھیرا ایک نہیں ہوتا، اندھیرے کئی ہوتے ہیں، روشنی ایک ہوتی ہے، روشنیاں کئی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے مومن بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو روشنی ایک ہوتی ہے، اندھیرے کئی ہوتے ہیں، حق ایک ہوتا ہے، باطل کئی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اچھا آپ یہ بتائیں کہ خط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ خط مستقیم، دو نقطے آپ تصور کریں، ان دو نقطوں کو شارٹ کٹ ملانے والا خط، اس کو کہتے ہیں خط مستقیم۔ وہ ہمیشہ ایک ہوگا، وہ کئی نہیں ہوگا۔ کیا یہ ہر ایک کو بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سمجھے نا؟ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن میں وہ باتیں بتائی ہیں، وہ دلائل پیش کیے ہیں، وہ قوانین تمہیں سمجھائے ہیں کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے۔ اس کے اوپر غور کرو، غور کرو۔ اگر کوئی بندہ یعنی تعصب کی عینک اتار کر اور عناد اور بغض کی عینک اتار کر اگر وہ غور کرے گا تو اس کو انشاءاللہ ہر ایک کو قرآن کی ہر ایک بات سمجھ آئے گی۔ بصائر، بصائر کس کی جمع ہے؟ بصیرتن کی۔ بصیرتن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی۔ یہ یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ بصیرتن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جو ہر ایک کو سمجھ آنے والی۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے، ایک ہے باطل اور ایک ہے صراط مستقیم۔ باطل کے دو کنارے ہیں۔ باطل کے کتنے کنارے ہیں؟ ایک کنارے کا نام ہے افراط اور دوسرے کنارے کا نام ہے تفریط۔ نہیں بات سمجھے؟ افراط اور تفریط، یہ دونوں کنارے کس کے ہیں؟ باطل کے۔ اور جو صراط مستقیم ہوتا ہے وہ افراط اور تفریط کے درمیان ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے جو سیدھا انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لائن کھینچی اور اس لائن کے دائیں طرف بھی کچھ لائنیں کھینچی، کچھ بائیں طرف کھینچی۔ وہ دائیں اور بائیں والی ٹیڑھی لائنیں ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ سیدھی لائن یہ جو میں نے کھینچی؟ جی اللہ کے رسول، یہ دائیں اور بائیں والی ٹیڑھی لائنیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بات یاد رکھو، یہ جو میں نے سیدھی لائن کھینچی ہے نا، یہ لائن ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میری لائن ہے، یہ محمدی لائن ہے، یہ مصطفی لائن ہے، اور یہ لائن جو ہے یہ سیدھی جنت کو جا رہی ہے، اور یہ جو اس کے دائیں لائنیں ہیں بائیں لائنیں ہیں، یہ جو ٹیڑھی لائنیں ہیں، آپ نے فرمایا یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک لائن کے اوپر، ہر ایک سڑک کے اوپر شیطان بیٹھا ہو۔
وہ جو لائنیں ہیں یا افراط کی ہیں یا تفریط کی ہیں، وہ جو لائنیں ہیں یا کون سی ہیں، افراط کی یا عیسائیوں کے اندر بیماری افراط کی آئی، یہودیوں کے اندر بیماری تفریط کی آئی، وہ افراط کی لائنوں پہ چل کر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور یہودی تفریط کی لائنوں پہ چل کر برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نہ افراط والی لائنوں پہ چلنا ہے نہ تفریط والی لائنوں پہ چلنا ہے، تم نے سیدھی لائن پہ چلنا ہے، اور اس لائن پہ چلتے رہو گے چلتے رہو گے چلتے رہو گے، ایک وقت آئے گا میری اور تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ کہاں ملاقات ہوگی؟ میرے بھائیوں، جب تک کوئی آدمی حوض کوثر پہ اللہ کے نبی کو نہیں نہ ملے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ حوض کوثر ایسے سمجھ لیں جیسے یہ ریسیپشن ہے جنت کی، یہ جنت کی کیا ہے؟ ریسیپشن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات کو ذرا سمجھنا کہ افراط اور تفریط یہ باطل کے دو کنارے ہیں، ان کے درمیان صراط مستقیم ہے جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ اے نبی تو نے اس راستے پر قائم رہنا ہے جو راستہ ہم نے آپ کو سمجھایا، اور آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو توبہ کر کر کے آپ کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، جو شرک سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، جو اپنے اپنے آبائی دین سے پیچھے ہٹ کر آپ کا ساتھی بنتا جا رہا ہے، وہ سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ اس لائن پر چلنا ہے جو لائن میں نے آپ کو سمجھائی ہے، یعنی صراط مستقیم جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، ولا تطغوا، اور تم نے سرکشی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، زیادتی سمجھتے ہیں نا، زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ، میں صرف ایک مثال دینے لگا، وہ روزانہ 1000 نفل رات کو پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ ذرا غور کریں، کیلکولیٹر لے کر بیٹھتے ہیں، کیلکولیٹر، عشاء کی نماز پڑھنے سے بندہ فارغ ہو اور فجر کی نماز تک ذرا ٹائم دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے، اور اس پر 1000 رکعت کوئی بندہ مائی کا لال پڑھ سکتا ہے؟ یہ افراط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود نہیں؟ کیا بخاری شریف میں نہیں آتا کہ اماں جی سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان ہوتا یا غیر رمضان۔ ہاں، عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث میں 13 رکعتوں کا ذکر ہے۔ لو میرے بھائیوں، ساری احادیث کا مجموعہ کھنگال لو، بڑے بڑے علماء کے پینل بٹھا لو، لیکن 13 رکعتوں سے زیادہ کوئی مائی کا لال عشاء سے لے کر فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکعتیں ثابت نہیں کر سکتے۔ عشاء سے لے کر فجر تک 13 رکعتوں سے زیادہ کوئی نہیں ثابت کر سکے۔ سیدہ عائشہ کی حدیث میں 11 کا ذکر ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث میں 13 کا۔ تو 13 سے زیادہ جو دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک بٹھا لو، علماء کی کمیٹیاں بٹھا لو، ان سے کہو کوئی ایک حدیث لاؤ جس میں 13 سے زیادہ کا ذکر ہو۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایک بزرگ تھے، وہ 1000 رکعت رات کو نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ صاف جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے صراط مستقیم جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بالکل قرآن اور حدیث۔ فرمایا ھذا بصائر للناس
یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہیں، یہ وہ دلائل ہیں جو ہر عام اور خاص کی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے۔ ذرا غور سے بات سننا، یہ ہدایت ہے قرآن، یعنی زندگی کے اندر یہ ہدایت کا کام دیتا ہے، زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کرنا کیا ہے، نہ کرنا کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ قرآن۔ فرمایا وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت کا باعث ہے۔ کیا معنی؟ جب مر کر اللہ کے پاس جاؤ گے اس وقت یہ قرآن رحمت بن کر سامنے آئے گا، یعنی یہ جنت کا باعث بنے گا۔ دنیا کے اندر ہدایت ہے اور آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ رحمت۔ اور بھائی جنت رحمت ہے نا، تو دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہدایت، اور آخرت میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ رحمت۔ فرمایا لقوم یوقنون ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے برائیاں کی ہیں، جنہوں نے کیا کی ہیں؟ برائیاں کی ہیں۔ جو برائیاں کرنے والے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان نجعلہم، کہ ہم ان کو کر دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے؟ اور بھائی دنیا کے اندر کافر بھی اور مسلمان بھی، دونوں کے ساتھ اللہ کا سلوک ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ دونوں کو رزق دے رہا ہے، دونوں کو سورج کی روشنی دے رہا ہے، دونوں کو زمین کی پیداوار دے رہا ہے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہے نا۔ اللہ رب المومنین ہی نہیں بلکہ رب میری بات سمجھ گئے نا؟ فرمایا ان کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ ہمارے ساتھ مومنوں جیسا برابر سلوک کر رہا ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ان کو ان لوگوں کی طرح آخرت میں بھی کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل نہیں کیے۔ فرمایا کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی برابر اور آخرت میں بھی برابر؟ تو پھر یہ بتاؤ دنیا میں کفر کرنے والا اور ایمان لانے والا دونوں میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں۔ اللہ آخرت میں کفر کرنے والے کو سزا دے گا اور ایمان لانے والے کو انعام دے گا۔ اللہ وہاں برابر نہیں کرے گا، کفر کرنے والے کو کیا دے گا اور ایمان لانے والے کو انعام۔ دنیا کے اندر بدعمالیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، ان کو جو دنیا میں بدعمالیاں کر کے جائیں گے، گناہ کر کے جائیں گے، نافرمانیاں کر کے جائیں گے، تو ان کو آخرت میں کیا ملے گی؟ سزا۔ اور دنیا میں جو نیک اعمال کر کے جائیں گے، نمازیں پڑھ کے جائیں گے، روزے رکھ کر جائیں گے، تلاوتیں کر کے جائیں گے، ایسے لوگوں کو وہاں کیا ملے گا؟ انعام۔ یعنی دنیا میں جیسے اللہ ان کے ساتھ برابر سلوک کر رہا ہے، آخرت میں برابر نہیں کرے گا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے برائیاں کی ہیں دنیا میں، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم ان کو کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم ومماتہم، کہ برابر ہو جائے ان کا جینا بھی اور ان کا مرنا بھی۔ بات سمجھ آئی؟ دنیا میں ایک آدمی وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، سردیوں میں اٹھ کر وضو کرتا ہے، گرم بستر چھوڑ کر مسجد میں جاتا ہے، اور ایک آدمی خراٹے لیتا رہتا ہے 11 بجے تک، تو کیا آخرت میں دونوں کے ساتھ ایک سلوک ہوگا؟ ایک آدمی ہے وہ ہر لمحے دیکھتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں نے حلال لقمہ منہ میں ڈالنا ہے، حلال لقمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے، وہ بات بات پہ یہ بات دیکھتا ہے، اور ایک آدمی اس کو پرواہ کوئی نہیں، حرام آئے حلال آئے جہاں سے مرضی آئے بس
تو کیا ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ ایک وہ عورت کہ جو گرمیوں کی سخت گرمی میں بھی وہ پردہ کرتی ہے، اور ایک وہ عورت جس کو پردے کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا ان دونوں عورتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ نہیں۔ فرمایا سواء محیاہم و مماتہم، کہ برابر ہو جائے ان کا جینا اور ان کا مرنا۔ ساء ما یحکمون، اگر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اس طرح کے فیصلے کرتے ہو، تو بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ میں دیتا۔ اچھا بھائی ذرا 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔